دور حاضر کے فتنوں میں ہمارا لائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ یہ دور بہت فتنوں کا ہے۔ احادیث مبارکہ کے اندر پیشن گوئیاں بھی موجود ہیں کہ کثرت سے فتنے آئیں گے قرب قیامت میں۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی ہے، تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مختصر سی دعا ہے، جامع دعا ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی دعاؤں نے عرشوں کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ اے اللہ، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ہر طرح کے فتنوں سے، جو ظاہری ہوں یا جو باطنی ہوں۔ تو فتنہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو آدمی اس کو اچھا سمجھ رہا ہو لیکن وہ اس کے لیے آزمائش ہو۔ جیسے ایک قوم نے بادل کو آتے ہوئے دیکھا اور وہ کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہی بادلوں سے ان کے اوپر پتھر اور ان کے اوپر آگ کو برسا دیا۔ تو ایک چیز ہمیں اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے، کسی کو ہم نے پگڑی میں دیکھ لیا، کسی کی ہم نے لچھے دار تقریر سن لی، بڑی لوجیکل اس نے گفتگو کر دی، بڑے دلائل کے ساتھ کسی بات کو اس نے ثابت کر دیا۔ ہم کہتے ہیں یار اس نے بہت زبردست بات کی، کیا اس کا اسٹائل ہے، یہ تو ختم اینڈ کر دیا اس نے، ایسی بات اس نے سمجھائی، وی آئی پی ہو گیا۔ اب اس کو پتہ نہیں اس وی آئی پی کے اندر اس کا کام اتر گیا۔ تو فتنے آتے ہی ایسے لبادوں کے اندر ہیں، ایسی شکلوں کے اندر ہیں جو دکھنے میں بڑے بایزید لگتے ہیں، بڑے بایزید بستامی، بھائی ان کے ہاتھ چومو، ان سے بیعت ہو جاؤ، بڑے بزرگ نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہا نا کہ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا، ہر پگڑی پہننے والا قابل احترام نہیں ہوتا، ہر سفید جوڑا پہننے والا صاحب تقوی نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ سنت کے قریب چیزیں ہیں، یہ اختیار کرنا چاہیے، اور چونکہ یہ بھی ایک امت کی ایک کمزوری ہے اور ایک ہمارا المیہ ہے کہ ہم اس ظاہری اللہ کے محبوب علیہ السلام کی زندگی سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ظاہر پر آ جائیں اور کم از کم یہ اللہ کو کہہ سکیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت تو اسے کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ لیکن جو فتنے آ رہے ہیں وہ ایسی شکلوں میں آ رہے ہیں کہ ان کا اگر پیچھے کا دیکھا جائے تو کوئی سند ان کی نہیں ہے، کوئی اساتذہ اور کوئی ایسا ان کا سلسلہ نہیں ہے جو سند بسند آ رہا ہو اور جن نے باقاعدہ ایک سند کے ساتھ علم حاصل کیا ہو، اور ایسے بھی ہیں جن کا علم کی سند ان کی ملتی ہے لیکن ان کے نظریات اور ان کے اقوال اور ان کی باتیں اور ان کے ارشادات ایسے ہوتے ہیں جو اکابر جمہور علماء کے خلاف ہوتے ہیں۔ ایسے فتنے کے دور کے اندر ہمیں یہ چاہیے کہ ہر کہنے والے کی بات، جس طرح ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، اسی طرح ہر سخن دل نواز قابل اعتبار نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ نے منافقین کے بارے میں قرآن میں فرمایا، اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ آپ جب ان کے جسموں کو دیکھتے ہیں، ان کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کے جسم آپ کو بھلے معلوم ہوتے ہیں، اور جب آپ ان کی بات سنتے ہیں تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تو آپ بڑے غور سے ان کی بات سنتے ہیں کہ ایسی لچھے دار وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ دل چاہ رہا ہوتا ہے ان کو سنا جائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بھی فرمایا اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَلسِّحْرَ، بعض باتیں جادو کا سا اثر رکھتی ہیں، وہ اپنے جادو، اپنی گفتگو کے انداز میں ایسی تاثیر رکھتی ہیں کہ بندے کو مسحور کر دیتی ہیں، بندے کو کھو دیتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں نا نظر ملا کے ذرا اپنے نظر ملا کے ذرا اپنے رو برو کر کے
ہمیں تو لوٹ لیا تم نے گفتگو کر کے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی گفتگو نے تو ہمیں لوٹ لیا، لیکن اس کی گفتگو علم اور دین کے عقائد اور مسلمات کے حوالے سے ایسی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کے دین کو بھی لوٹ لیتی ہے، آدمی کے دین کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں ہم جمہور علماء کی آراء پر اور جمہور علماء کے اقوال پر ان کی ہم اتباع کریں، اور علماء حقہ ان کے دامن کو ہم مضبوطی سے پکڑیں۔ اسی کے اندر ہی ہماری عافیت ہے اور ہمارے دین و ایمان کی بقا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔